السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی. انگنت لاخدار درود و سلام سرور مبین دائم مدینہ واجبت ساتھی کو شاف محشر سید البشر سید الانبیاء حضرت الرجال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارک. حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں معاشرے میں ریپ، تشدد، بالخصوص جنسی تشدد اور زبردستی زنا کے موضوع پر بات کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں جو نسبت میں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ جو زنا کے مسئلے اور دیگر قسم کے جتنے بھی ہسپتال کے واقعات ہیں جسے ہم آئے روز اخباروں میں ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے کیا اسباب کے بارے میں بات ہو چکی ہے. لیکن ان وجوہات کی وجہ سے جس میں ہم خود لوگ شامل ہیں، ہم خود ان اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعات آج بچیوں میں اور ہمارے بچوں میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. آج اسی سلسلے میں مزید بات کرنا چاہتے ہیں آخر اس کا حل کیا ہے. کیسے ہم لوگ اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو ان مسائل سے دور کر سکتے ہیں. میں نے بھی بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم عام خطبات جمعہ میں بتانے سے کتراتے ہیں، لیکن کترانے سے، آنکھیں بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو، نئی نسل کو یہ باتیں بتانی ہوگی. لوگوں کو اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے اور گھر کے کسی فرد کو پتہ چل گیا کہ یار گھر میں آگ لگ رہی ہے اور وہ اس لیے اپنے بالغ کو، والدہ کو نہ بتائے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے کیا کہیں گے، بے شک آگ اس سے لگ گئی، اس کو چاہیے گھر والوں کو اطلاع دو. اس فیکٹری میں ملازم ہے، کسی پلازے میں ملازم ہے، تو بجائے اس کے کہ یار یہ آگ لگ رہی ہے تو میں نہ بتاؤں، مالک مجھے لڑے گا،
اس کو کہیے کہ بتائے، مالک کتنا لڑے گا، گھر والا کتنا لڑے گا؟ اگر آپ فوری بتائیں گے تو وہ آگ اتنا نقصان کر چکی، لیکن لوگ اس کی مل کے، گھر والے مل کے، دکان والے مل کے اس کا سد باب کریں گے، اس آگ کو بجائیں گے تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ اس لیے ایسے کسی بھی مسئلے میں ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اگر بات نہیں کریں گے، آپ کے بند کریں گے، تب نقصان زیادہ ہو جائے گا، پھر بتائیں گے، پھر بتانے کا فائدہ۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز، اگر ہم لوگ واقعی اس مسائل کا حل کرتے ہیں تو جو اسلام نے ہمیں بتایا کہ جتنے بھی زنا کے مسائل ہیں یا جو اس کی مبادیات ہیں، جو اس کی ابتدائیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ پردے کا نہ ہونا۔ سب سے بڑی وجہ کہ آپ جب کسی کو دیکھیں گے پھر آپ کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوگی، آپ کو اسے دیکھنے کی لذت پیدا ہوگی، اور ادھر سے پھر آگے بندہ گناہ کے اندر جا کے جاتا ہے، اور اس کا تعلق دونوں طرف سے۔ تو قرآن نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین، اے اللہ کے نبی مومنوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مرد کو نہیں چاہیے۔ اس کی مردانگی کے یہ بات خراب ہے کہ وہ کسی کی بیٹیوں کو دیکھتا پھر۔ ہر مرد کے اندر یقین کریں، پہلے لوگ بڑے غیرت مند ہوتے تھے، محلے کی کسی بھی بیٹی کو کوئی بندہ بھی دیکھتا تھا تو محلے میں تو جا نہیں سکتا تھا۔ پورے محلے کی بیٹیاں، پوری برادری کی بیٹیاں لوگ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ایون کہ گاؤں کی بیٹیاں لوگ اس کے اوپر پہرا دیتے تھے، یار کسی کی کیا ضرورت ہے ہمارے گاؤں میں ہماری بیٹیوں کو دیکھیں۔ آج یہ بات ایسا نہیں ہے، آج یہ بات اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر دیوسیت، سادہ لفظوں میں بغیرتی کے جو جراثیم زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا قل للمؤمنین، اے اللہ کے نبی مومنوں سے کہیں یغضوا، نیچے رکھے اپنی نگاہوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، آپ کے اندر یہ شیطان پیدا ہی نہ ہو۔ ساتھ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، زنا نہ کرے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ساتھ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اگر آپ پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ متقی رہنا چاہتے ہیں، پرہیزگار رہنا چاہتے ہیں، آج سے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلا دیں۔ نگاہیں نیچے کریں، کوئی بھی آگے سے خاتون آئے آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، اور آپ کو اپنے اندر ایمان کی لذت محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایمان پیدا کر دیا۔ ایمان نہیں ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے جو لوگ بد نظری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اب دوسرا حکم آ گیا، اے اللہ کے نبی کہیں اپنی بیگموں سے، ہمارے لیے مائیں ہیں، امہات المؤمنین سے کہیں، رات فرمایا وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہے، تو وہ ہمیں بھی ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ ونساء المؤمنین، اور جو مومنوں کی عورتیں محلے دار ہیں، رشتے دار ہیں، اور گھری خواتین ہیں، آپ ان سے بھی کہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپے۔ کتنا صاف اور واضح حکم ہے کہ بڑی چادریں پہنے۔ برقع ہے وہ اسی کیٹیگری کے اندر ہے، اگر تو برقع نہیں ہے تو آپ بڑی چادر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آج کل کے برقعے ہیں، پہلے ایسے برقعے نہیں تھے، یہ آج کل کے استعمال ہے۔ آج ہم لوگوں نے برقعوں کے نام پر بھی فیشن شروع کر دیا کہ اصل مقصد کیا کہ عورتوں کے اندر وہ اٹریکشن پیدا ہی نہ ہو، لیکن آج اتنے برقعوں کے ڈیزائن آ رہے ہیں اور جس قسم کے برقعے ہیں وہ مزید اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ یہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو وہ گاؤن پہنائیں، وہ برقعے پہنائیں جس سے ان کے اوپر پردہ آئے، نہ کہ لوگ ان کو مزید دیکھنا شروع کر دیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ آگے اللہ نے حکمت بیان کی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیوں ہونا چاہیے، کہ تاکہ وہ پہچانی نہ جائے۔
یہ پتہ نہ چلے یہ کن کی خواتین ہیں، کن کی بیٹیاں ہیں، یہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، یہ پتہ ہی نہ چلے. ولا یؤذین، تاکہ ان کو پھر تکلیف بھی نہ دیا. ان کے اندر جو لوگ شرارتی آتے ہیں ان کو چھیڑے بھی نہ، تنگ بھی نہ کریں. انہیں پتہ ہو یہ شریف سی خواتین ہیں، سادہ سی خواتین ہیں، ان سے کسی نے بات نہیں کی. اللہ اکبر. ایک اور بڑی وجہ معاشرے میں اس بگاڑ کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں. پردے کے بعد جو دوسری بڑی وجہ ہے، اپنے گھروں میں پردے کو رائج کرے میرے بھائی. بالخصوص والدین سے گزارش ہے اپنے بچوں پر پردہ نافذ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام قید خانہ بنا دیں، قید کی بات نہیں کرتے. نہ قید ہونی چاہیے. آپ گھر میں رہتے ہوئے ہر سہولت دے، بچوں کو تعلیم دے، جو سہولیات دے سکتے ہیں وہ دے، لیکن اپنے گھر میں رہ کر باہر بازار میں کھڑے کر کے نہیں. دوسری بڑی وجہ قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جتنی بھی خواتین ہیں کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرے. آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین کا باہر جانا. ضرورت کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، ضرورت سے اسلام نے منع نہیں کیا. خریداری ہے، خواتین خریداری کریں، کوئی اور چیز لے لی ہے خواتین جائیں، لیکن بلا روک بلا ٹوک بلا جھجک جب دل کیا گئے جب دل کی آئے. اکیلی خواتین جا رہی ہیں، جوان بچیاں گھروں سے جا رہی ہیں، آپ پوچھنے والے نہیں. آپ کی بیٹی ہے جوان، اس سے پوچھنا چاہیے بھائی کدھر جا رہی ہے. یہ پوچھنا آپ پر لازم ہے. اگر کوئی بیٹی جا رہی ہے اس کے ساتھ ماں کو بھیجیں. بیٹی جا رہی ہے تو بڑی جو بہن ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تاکہ معاشرے میں نہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو نہ کسی کے اندر بگاڑ پیدا ہو. ورنہ حکم کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہ قرآن میں ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرآن نے فرمایا کہ جاہلیت والے کام نہ کریں جب عورتوں کو پوچھتا ہی نہیں تھا. آپ پوچھیں اس سے نصیحت کریں کہ بیٹا کیا کام ہے، کس لیے آپ جا رہے ہیں. جو کام ہے اگر چھوٹا موٹا کام ہے بھائیوں سے کہیں، باپ کو کہیں، وہ کریں. لیکن روٹین میں جب دل کیا نکل گئے، جب دل کیا 2 گھنٹے بعد آ گئے، کوئی پتہ نہیں کب جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں. اس چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں. ساتھ اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، چاہیے کیا کریں، وہ نمازیں پڑھیں. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اپنی زکات ادا کریں. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. حضرات ایک اور بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں، ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے آج یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. پہلی چیز ہم نے بیان کی پردہ گھروں میں نافذ کریں. دوسری چیز کیا کی کہ بچیوں کو گھروں سے باہر جانے مت دیں، ان پہ سختی کریں. ضرورت ہے جانے میں کوئی حد نہیں، ضرورت کے ساتھ جائیں. کوئی چیز خریداری کرنی ہے جائیں، لیکن بلا ٹوک اس کے ممان رکھو. تیسری بات کیا ہے، اللہ نے فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیگموں، نبی کی عورتوں، لستن کأحد من النساء، کہ تم لوگ یا تم جو خواتین ہو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی زبان میں نرمی پیدا نہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہمیشہ یاد رکھیں زنا کی طرف جو پہلی چیز بندے کو کسی کی طرف مائل کرتی ہے اس کی آواز ہے. جب ایک مرد کسی سے بات کرتا ہے تو آگے سے وہ خواتین نرمی سے بات کرے گی تو اگلا جو مرد یہ سمجھتا ہے، قرآن میں لفظ کیا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جو انسانی نفسیات ہے قرآن نے ویسے بیان کی. گھر جا کے قرآن کھولے، خود بھی پڑھے، اس میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ گھر کی خواتین، گھر کی بچیاں ناسمجھ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے، مرد بات کرتا ہے تو اس کے دل میں، جس کے دل میں مرض ہے، قرآن نے کہا فَيَطْمَعَ، پھر وہ اس خاتون کی طرف تباہ کرتا ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں برائی ہے، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں غلط خیالات ہیں، وہ پھر اپنا ٹارگٹ بناتا ہے.
اور نام اسے دیتے ہیں عشق کا، محبت کا، کیا عشق ہو رہا ہے جی، محبت ہو رہا ہے، یہ ایک عام روٹین کی بات ہے، اس کو آپ لوگ کو پورا کریں۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا قَوْلٌ مَعْرُوفًا، قرآن نے کہا کہ پھر اپنی زبان میں نرمی پیدا نہ کریں۔ کسی خاتون کا کسی غیر محرم سے نرمی سے بات کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ سختی سے بات کرنا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اخلاق دکھانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ لوچدار ہو کر بات کرنے کی، سختی سے بات کریں بس۔ یہ قرآن کہہ رہا بھائی، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے آیات نازل کی ہوئی ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، جب پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ تیسری بڑا سبب ہے کہ جب بندہ کسی سے بات کرتا ہے، جانے میں بات کرتا ہے، آج کل غلط قسم کے لوگ روٹین میں کالے ملائے رکھتے ہیں، اہم ہی فضول نمبروں پر۔ جب آگے سے نمبر ملایا، بندہ بولے گا بند کر دیں گے، جب خاتون بولے گی پھر بات شروع کر دیں گے۔ آگے سے ہم اپنے گھروں میں اس چیز کی تحقیق کریں، اس کی سختی کریں۔ اور ایک اہم چیز، معاشرے میں ان فسادات کو اور اس زنا جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو قرآن نے ہمیں بتائی، جو اسلام نے ہمیں بتائی، وہ ہے نکاح کو عام کریں۔ نکاح کو عام کریں جس کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ اور مقدس کام جو شریعت میں رکھا ہے وہ نکاح ہے۔ قرآن نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی مردوں کی یا جن عورتوں کی نہیں ہوئی ان کے نکاح کرو۔ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے والدین بیٹھے ہیں، بچے جوان ہو جائے ان کی شادی کریں۔ کچھ چیزیں ہیں جو فطرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کا لباس بنایا، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی بھی انسانیت ہے یہ ساری اس نکاح جیسے مقدس بندھن کے بعد وجود میں آئی ہے۔ سب لوگ، ہر ایک کا ماں باپ ہے، ان کی شادی ہوئی، آگے سے بچے ہو گئے، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر شادی، پھر بچے۔ یہ جتنی بھی انسانیت ہے یہ نکاح جیسے مقدس فریضے سے ہی وجود میں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور قرآن نے کہا کہ اگر وہ فقیر بھی ہوئے، پیسے نہیں بھی ہے، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے۔ پیسہ آپ کا پاس نہیں ہے، پیسہ دولت رزق آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم لوگوں نے کیا کیا، اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا۔ وہ 30 سال ہے، وہ 35 سال ہے، وہ 40 سال ہے، ہم شادی نہیں کرتے۔ کئی اور مسائل بھی ہیں، جہیز کی لعنت بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے، لوگ بھی ڈالتی ہیں، ان گھروں میں شادی کرتے ہیں جہاں سے جہیز ہوگی۔ کچھ لوگوں نے تعلیم کے نام پہ بچوں کو بڑا بوڑھا کر لیا۔ وہ بڑی پہلے شادی کریں آپ، جو سنت طریقہ ہے، جو اسلام نے کہا ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں ہے، نکاح کی طرف جائیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پرابلم جو چل رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس مسائل نہیں، جن کے پاس ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتے۔ لوگ جو پہلی بیگ میں ہیں وہ دوسری شادی کے خلاف، بات مختلف ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ زنا کی اجازت دیتے ہیں۔ پہلی جو بیگم ہے وہ زنا کی اجازت دے دے گی لیکن دوسری شادی کی اجازت نہیں دے گی۔ قرآن نے کہا مثنیٰ وثلاث ورباع، اگر کر سکتے ہیں اور عدل کر سکتے ہیں، پہلی بیگم کے ساتھ بھی دوسری کے ساتھ بھی، تو دوسری شادی کریں۔ پھر کر سکتے ہیں تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، 4 تک اجازت ہے۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے پھر ایک، انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک۔ حلال چیزیں حلال پر آئیں تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جرائم، یہ برائیاں ختم ہوں۔ اور اگلی وجہ جو زنا آج کل شروع ہو چکا ہمارے معاشرے میں کثرت سے، قرآن نے کیا کہا اور اسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو میں پھر وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے تاکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، کہ جب کسی قوم میں زنا اور سود زیادہ ہو جائے اور وہ اس کو حلال سمجھنے لگ جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اس کی دلیل رکھتا ہے۔ چور ہے چوری کیوں کرتا ہے؟ مجھے کہتا ہے میں بھوکا مرتا میں چوری کرتا ہوں۔ ایک بندہ نشہ ہے تو نشہ کیوں کرتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے میں ٹینشن کا شکار تھا میں شراب کیوں کر دیا۔
تو بھائی سگریٹ تو پیتا ہے بھائی ٹینشن ختم کرنے کے لیے پیتا ہوں. ہر بندہ اپنے گناہ کے لیے دلیل رکھتا ہے. ایسے ہی زنا تو اسلام کہتا ہے کہ جب بندہ زنا اس قوم میں اور سود وہ لوگ حلال سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے, تب اللہ کے نبی نے فرمایا فقط احلوا بانفسهم عذاب اللہ, انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا. پھر اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے. پھر نوسط بیماریاں لانتے فقیری تمہارے چہرے پہ آنے ہی آنی. بولے حدیث میں اذا فشا, اگر کبھی چیزیں پیدا ہو جائے تو پھر فشا فیہم الطاعون, پھر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی کینسر جیسی نئے نئے کینسر جیسی بیماریاں. آج اتنی کینسر کس میں آ گئی سمجھ میں نہیں آ رہا جتنے کینسر ہو. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزوں کی وجوہات خرابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ختم کرے. آپ کو دربار آپ کے تمام پچھلے کے حکومت کا تعلق تھا کہ معاشرے کے جناب گھروں میں پردہ نافذ کرے, اپنی بیٹیوں پر خواتین پر سختی کرے, بزرگ لوگوں سے نہ جائیں, جو ضروریات ہیں کوشش کرے والدین بڑے بھائی اس کو پورا کرے, خامد جو ہے وہ پورا کرے. اسی طرح فضول قسم کی باتوں سے موبائل پر باتوں کرنے سے اپنے بچوں کو روکے اور ان پر چیکنگ رکھے. ان چیزوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. بچے جوان ہو جائیں کوشش کریں کہ آپ کی جتنی جلدی شادی کر سکیں آپ ان کی شادیاں کریں. ترقی کے نام پہ, اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے نام پہ, ایجوکیشن کے نام پہ دھوکہ نہ دیں, بچوں کی ٹائم سے شادیاں کریں. اس سے ہمارے معاشرے میں ایک گناہ ختم کیے جا سکتا ہے. آخر میں ایک اعلان, ہمارا یہ مرکز اللہ ہماری سیال میں لگا ہوا ہے. سیرت بدر اللہ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم ہم کر رہا ہے. میں نے بتایا تھا یہاں کروانی تھی لیکن جگہ کا ایشو تھا, تو ہم نے پھر وہ کانفرنس تفریح محل میرج انجیر ریٹ کے اوپر بسوں والا جو پرانا لاریہ کا ہے اس کے ساتھ دانتوں کے چارے کی جو منڈی بنی ہے اس کے ساتھ وہ حال ہے. اس جمعرات جو آنے والی ہے, آج جمعہ ہے, اب جو جمعرات آئے گی 31 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء شروع ہو رہی ہے, جہاں بقیہ جماعت میزبان ہے. المرکز الہدا کی انتظامیہ نمازی بھی اس کے میزبان ہیں. اس میں آپ تمام لوگ اپنا حصہ بھی ڈالیں, اس کے انتظامات میں فزیکل اپنی ڈیوٹیاں بتائیں. حافظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, توحید کی دعوت دینے کے لیے, اطاعت رسول کی دعوت دینے کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے, ان تمام مختلف موضوعات پر وہاں پر گفتگو ہوگی. آپ لوگ بھی دین سیکھنے کی نیت سے, حدیث قرآن اور حدیث سیکھنے کی نیت سے آپ نے وہاں پر آنا ہے, اور وہاں اپنے نیت دے کر کے آنے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سیکھنا ہے, قرآن اور سنت کی باتیں سیکھنی ہے. تو آپ نے وہاں پر ٹائم بھی دینا ہے اور وہاں پر آپ نے ڈیوٹی بھی دینی ہے جو آپ دے سکتے ہیں, اور جو اس کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ کر رکھیں. پورے ضلع سے لوگوں نے تشریف لانا ہے, ہم اس کے میزبان ہیں, ہماری طرف سے کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہوتی ہے. تمام آپ دلی طور اس کے لیے تیار ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.